كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، أو كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نہیں دیتا اللہ کسی کو سزائیں، نہیں دیتا اللہ کسی کو سزائیں، سزائیں بن کے آتی ہیں اپنی خطائیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر اور احسان ہے، جس وحدہ لا شریک نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور میرے رب کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے جس مالک نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے نصیبے میں لایا، اور اس مالک نے ہمیں روزوں کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمارے قیام کو، صیام کو، سحر و افطار کو اللہ قبول فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور یہ پتہ نہیں دوبارہ ہمارے نصیبے میں آتا ہے یا نہیں آتا، مگر ہمیں اس سے کچھ حاصل کرنا چاہیے، اپنی تربیت کرنی چاہیے۔ یہ تربیت کے لیے آتا ہے مہینہ۔ انسان 11 مہینے غلطیاں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، بد نظریاں کرتا ہے، اور اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ ایک نماز پڑھ لی، 2 پڑھ لی، 3 پڑھ لی، 2 نہ پڑھی، اور کبھی 5 پڑھ لی، کبھی صرف 1 ہی پڑھ لی۔ مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسجدیں بھی آپ کو بری ہوئی اب نظر آئیں گی، اور ان دسترخوانوں کے اوپر بھی لوگ آپ کو کافی تعداد کے اندر نظر آئیں گے، مگر جیسے ہی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جدا ہوگا، بلکہ آخری روزہ ہوگا، افطاری کے بعد شیطان جب کھلے گا، اس کے بعد لوگوں کے اندر تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بغاوتیں کرتے ہوئے آپ کو مسلمان نظر آئیں گے، مگر میرے محترم پیارے بھائیوں، حقیقت بات یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ شیطان جتنے بھی شیاطین ہیں ان کو اللہ نے جکڑ دیا ہے، باندھ دیا ہے، اپنے بندوں کو موقع دیا ہے، بندوں کو توفیق دی ہے، بندوں کے دلوں کے اندر نرمی پیدا کر دی ہے، بندوں کے مزاج بہتر کر دیے ہیں۔ مگر میرے محترم پیارے بھائیوں، آج لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے رہا ہے۔ ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، نماز، قیام اللیل، میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ سارے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو توفیقیں دے رہا ہے۔ مگر آج بندہ یہ تربیت جو مراحل گزر رہے ہیں تربیت کے، میرے محترم پیارے بھائیوں، 1 ماہ پورا اس کے بعد ہم نے غور کرنا ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا تھا، سحری کے وقت اٹھتا تھا تو اس وقت میں 2 4 5 رکعت پڑھ لیتا تھا، 1 وتر پڑھتا تھا، 4 رکعت پڑھ لیتا تھا، اللہ سے دعا کر لیتا تھا۔ مگر کیا رمضان گزر گیا، اگر پورا مہینہ اللہ نے تربیت کی سحری کے وقت اٹھنے کی، مگر آج کیا ہو گیا ہے، میری نیند کیوں بڑھ گئی؟ میرے محترم پیارے بھائیوں، آؤ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور اپنے معاملات کو ٹھیک کریں۔ دیکھیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جب میں اس آیت کے اوپر ڈیپلی مطالعہ کرتا ہوں، اس کی گہرائی کے اندر جاتا ہوں، اور اللہ بھی یہی اعلان کرتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تدبر کرو قرآن کے اوپر، غور کرو۔ جب میں غور کرتا ہوں اس آیت مبارکہ کے اوپر تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو حالات بنے ہیں ان حالات کے حوالہ سے یہ اتاری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، دوسرا پارہ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہاں میں ضرور آزماؤں گا۔ اللہ کن کو آزماتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور ضرور آزماتا ہے اللہ۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں میں ضرور آزماؤں گا، میں خوف دے کے آزماؤں گا، میں بھوک دے کے آزماؤں گا۔ آج دنیا کے اندر خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ پریشان ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں میں بھوک دے کے آزماؤں گا۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، میرا کاروبار فلاپ ہو گیا، اور پچھلے سال 2 ماہ کچھ دن جناب لاک ڈاؤن ہوا تھا، لوگوں کے مال تباہ ہو گئے، لوگ بھوک کی وجہ سے اور لوگ افلاس کی وجہ سے پریشان تھے۔ کیا کریں گے ہم؟ اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالیں گے؟ لوگ پریشان تھے۔ مگر میرے محترم پیارے بھائیوں، آگے اللہ فرماتے ہیں والانفس، ہاں جانوں کا ضیاع ہوگا، لوگ مریں گے، اموات ہوں گی، بڑی اموات ہوں گی، مگر آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں، آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ اور اسی حوالہ سے نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میری امت کے اندر فحاشی عام ہو جائے گی، جھوٹ عام ہو جائے گا، دین سے دوری ہوگی، اور لوگ گانے بجانے سنیں گے، لوگوں کے اندر اسلام کی جو شمع ہے وہ بجھ جائے گی، اس وقت پھر کیا ہوگا؟ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس وقت طاعون جیسی بیماریاں اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر بھیجے گا۔ میرے محترم پیارے بھائیو، طاعون جیسی بیماری کون سی ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کرونا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ جو کرونا آج
ہر بچے کی زبان پر، ہر نوجوان کی زبان پر، ہر مرد و عورت کی زبان پر آج ہے، مگر آج یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے خود دیکھا کہ انڈیا کے اندر بچے کھڑے ہیں، مگر ایسے ہی ان کو چکر آتے ہیں، گرتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں۔ عورتیں، مرد، بزرگ سبھی فوت ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والانفس، ہاں جانوں کا ضیاع ہوگا، اموات ہوں گی، والثمرات، باغات اجڑ جائیں گے، سوکھ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ ہاں یہ سارا کچھ ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ کرتا کیوں ہے ایسا؟ اللہ فرماتے ہیں بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ میرا بندہ میری طرف رجوع کر لے، ہاں یہ سارا کچھ میرے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ کورونا، یہ اموات، یہ بھوک اور افلاس، یہ پریشانیاں، یہ دلوں کے اندر دراڑیں، بھائی بھائی سے ناراض، یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ میرے محترم پیارے بھائیوں، بما کسبت ایدی الناس، یہ میرے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آؤ ہم اللہ سے توبہ طائب ہو جائیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہاں انہ لکم عدو مبین، جس شیطان کو اللہ نے جکڑا ہوا ہے یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ازل اور ابد سے یہ دشمن ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ نے اس کا تعارف کروا دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے آگے سے بھی آئے گا، پیچھے سے بھی آئے گا، دائیں بائیں سے آئے گا، مگر کیا آپ نے بچنا ہے۔ اور میرے محترم پیارے بھائیوں، ہم کیسے بچیں گے؟ ہم اپنے گھروں کا ماحول ٹھیک کریں، ہم نمازوں کا اہتمام کریں، ہم اپنے گھر کے اندر اپنی بیٹی سے، اپنی بہن سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے میں نماز کا پوچھوں روزانہ۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، جب نمازوں کا اہتمام ہوگا، اور ابھی بھی وہ پنجابی کے اندر کہتے ہیں ڈلے بیراندہ کچھ نہیں گیا، آج 19واں روزہ ہے، ابھی بھی اللہ کی رحمت جوش کے اندر ہے، اور نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیان کیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو بتلا دیجئے، ان کو بیان کر دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیے ہیں، ساری زندگیاں زیادتیاں کی ہیں، ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، بغاوتیں کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ سارا سما بنا کے اور یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہماری زندگی کے اندر لا کے اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور میرے بندے تو نے بڑی نافرمانیاں کر لی ہیں۔ یہ جو لا ہے، لا تقنطوا، یہ لا ایک ایسا کلم ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی ساری زندگی کے گناہوں کے اوپر رحمت کے کلم پھیر کے اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 100 قتل کیا ہو، ابھی پوری طرح توبہ طائب نہیں ہوئے، معافی نہیں مانگی، معافی کی طرف جا رہے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تبارک و تعالی نے اگر 100 قتل کرنے والے کو معاف کر دیا، مجھے اور آپ کو بھی اللہ معاف کرے گا، ضرور معاف کرے گا۔ میرے بھائیوں، مایوس نہیں ہم نے ہونا انشاءاللہ، ہم نے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، اللہ سے مانگنا ہے انشاءاللہ۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں ضرور جنتیں دے گا۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور جنت کا راہی بناتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں بھی جنت کا راہی بنا دے۔ مگر میرے محترم پیارے بھائیوں، قیامت کا روز ہوگا، جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے تمہیں کیا ہو گیا؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ وہ سوال کریں گے تم جہنم کے اندر کیوں آئے؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، پہلا مسئلہ نماز ہے۔ آؤ ہم اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لیں، اللہ کے لیے ہم اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لیں۔
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم پیارے بھائیوں، ہم نے انشاءاللہ اللہ کا یہ جو حکم ہے، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، مسکینوں کا خیال کرنا ہے ہم نے، یتیموں کا خیال کرنا ہے ہم نے، غرباء کا خیال کرنا ہے ہم نے، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ان کے حقوں کو دبانا نہیں، یتیم کو مارنا نہیں، اس کا خیال کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، آج بھی اللہ کی رحمت جوش کے اندر ہے۔ آؤ، کوئی ہے اللہ سے مانگنے والا؟ اللہ کہتا ہے میں دیتا ہوں۔ آؤ ہم دعا کرتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، اللہ سے دعا کرتے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف کر دے، اور روح دل سے دعا کریں، اور اپنے دھیان کو اللہ کی طرف لا کے دل کے اوپر غور کریں کہ میرا دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو گیا ہے، اور جب دھیان سے انہماک سے ہم دعا کریں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے۔ یا رب الحمد، یا رب الحمد کما